अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। अगर पाक फौज ना होती तो हम आराम से सो नहीं सकते थे पाकिस्तान। ये बारहा दफ़ा आपने फिक्रा सुना होगा, मगर आजकल पाक फौज मौजूद है और लोग सो नहीं रहे। वो कहते हैं जी पाक फौज की वजह से हमारी नींदें हराम हो चुकी हैं। पाक फौज की ऐसी वीडियो मंजर आम पर आ रही हैं जो आपको आम मीडिया नहीं दिखाएगा, सिर्फ सोशल मीडिया पे वो आपको नजर आएगी, क्योंकि हर बंदे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और वो वीडियो बनाकर टिकटॉक, फेसबुक, जहाँ जहाँ उसको मौका मिलता है वो अपलोड कर रहा है। अब मैं आपको बताऊं, दो वीडियो ऐसी खतरनाक देखी गई हैं जो मेरे पास मौजूद हैं कि ये हुआ है कि लोग पाक फौज से बड़े ही गुस्से का, नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं, 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 नहीं। ये बड़ा एक अहम सवाल है कि आपको पता है कहीं भी कोई मसला बन जाता है, सैलाब आ जाता है, ज़लज़ला आ जाता है, कोई आफ़त आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो वहाँ पे पाक फ़ौज के जवान जो होते हैं वो खिदमत के लिए पहुँचते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं। मगर आज ये हालात हो चुके हैं कि लोग अपने इलाके में पाक फौज को घुसने नहीं देते। वो कहते ये इनसे हमें खतरा है। फिर दुश्मन है या दोस्त है, जो भी लोग हैं, ऐसी वीडियो अपलोड करके वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। वो इसी तरह ही है जैसे कि मज़ीद हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है फ़ौज और अवाम के दरमियान। ये नौबत क्यों आई? मैंने कई दफ़ा आपको बताया कि ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों ने आके सबसे पहले, नवाज शरीफ, दूसरों, इन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें कही। उस वक़्त लोग इनकी बातें सुनते थे मगर फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं होते थे, क्योंकि उनके नज़दीक इन लीडरों की कोई अहमियत थी या नहीं थी, मगर फ़ौज की अहमियत थी। फ़ौज को बड़े ही मोहब्बत और प्यार के पैगाम जाते थे। आप देख लें कि आहिस्ता-आहिस्ता फिर तब्दीली आनी शुरू हुई और इमरान खान ने जब आके गवर्नमेंट संभाली तो ये भी फ़ौज के मुआहदे के साथ ही गवर्नमेंट में आया। और अब जो बातें सामने आ रही है कि कमर जावेद बाजवा, इसकी गवर्नमेंट बड़ी देर से चलती करने का प्रोग्राम कर रहा था और इतना बड़ा उसने एक, जो भी कह ले, साजिश कह ले, जो मर्जी कह ले, की। उसने ये नहीं सोचा कि मुल्क की सलामती दांव पे लग जाएगी, अवाम में और फ़ौज में दूरी पैदा हो जाएगी, और ये हालात मेरा ख्याल उसने भी नहीं सोचे थे। उसके ज़हन में थी कि अवाम ग़ुलाम है, ये 75 साल से ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजार रही है और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चोरों को ले आए, हरामखोरों को ले आए, डाकुओं को ले आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर उसकी सोच जो थी वो गलत थी। ज़ाहिर है जिस बंदे ने अपने पैसे बनाए और चलता हुआ, उसने मुल्क का क्या सोचना था, अवाम का क्या सोचना था। आज सुबह ही महंगाई के बारे में मुझे पता चला बहुत ज़्यादा हो रही है, कीमतें बढ़ गई हैं। ये गरीब लोगों के मसाइल है, गरीब लोगों की परेशानी है। इन लोगों की कोई परेशानी नहीं, इनके पास हराम की दौलत है। जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता जंग होती है तो अगर अंदाज़ा लगाएं कि हमारी फ़ौज और अवाम में दूरियां बढ़ती जा रही है और ये आगाज़ है, अभी अंजाम पता नहीं क्या होगा, तो फिर हम किस तरह किसी दुश्मन का मुकाबला कर सकते। जब हमारे आपस में दुश्मनियां शुरू होगी, जब हमारी ख़वातीन अपनी फ़ौज से महफूज नहीं, अपनी पुलिस से महफूज नहीं, अपने इदारों से महफूज नहीं। और आपको पता है कि ये दो इलाके इस वक्त है, खैबर पख्तूनख्वा, बाजोड़, और ये जो भी 3-4 इलाके, वज़ीरिस्तान, हुई, वहाँ पे इस तरह की वीडियो जो है वो मंजर आम पे आ रही और उन्होंने बिल्कुल रोक दिया। उन्होंने कहा नहीं, नो एंट्री, इधर आपने हमारे पास आना नहीं, हमें आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। और फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि जो लीडर अवाम पसंद करती है इमरान खान को, फ़ौज उसके खिलाफ जब कार्रवाइयाँ करेंगी, चाहे वो जर्नैल ही करें, लेकिन नाम पूरी फ़ौज का आता है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये देख रहे कमर जावेद बाजवा ने,
پوری فوج کا جو معیار تھا وہ کہاں لے گیا وہ. تو ایک گندا آدمی گندے فیصلے کیے، نہ اس نے ملک کا سوچا، نہ عوام کا سوچا، نہ اس کو عقل نہ موت. اس نے صرف اپنا سوچا، اپنی اولاد کا سوچا، مگر اس حرام خور کو یہ نہیں پتا کہ وہ بھی کل کو تیرے نہیں ہوں گے. تمہارے آپ کے سامنے مشرف کی موت کتنی دیر تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑا رہا. اور پھر جب وہ پاکستان آیا تو وہاں پہ بڑی احتیاط کرنی پڑی. لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے، ڈکٹیٹر کو پسند نہیں کرتے. وہ مجبوری ہوتی ہے عوام کی. مجبوری یہ ہے کہ جب آپ کا سیاستدان حرام خور ہے تو پھر جب فوج آتی ہے، مارشل لا لگاتی ہے تو لوگ اسے پسند کر لیتے تھے. اب وہ وقت ختم ہو چلا. اگر یہ تھوڑا سا بھی ہمارے جنرل کو یہ خیال ہو کہ فوج ہمیں نہیں پسند کرتی تو وہ اپنے راستے تبدیل کرے، انہی راستوں پہ واپس جائیں جو ان کا راستہ ہے، جو ان کی ڈیوٹی ہے حفاظت کرنی. لیکن وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہے. انہوں نے وہ ہر چیز چھوڑ کر مکمل طور پر پارلیمنٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، عدالتوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اداروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، لوگوں کو اٹھانے کا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا طاہر القادری نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ پاک فوج کو پنجاب پولیس بنا دیں گے نواز شریف اینڈ قوم. آج دیکھ رہے پنجاب میں آپ کو فوج نظر آئے گی، رینجرز نظر آئے گی، اور الزام انہیں پہ آ رہا ہے کہ وہ سب کچھ کر رہے. یہ بڑے خطرناک حالات آپ کو میں بتا رہا ہوں جو آنے والے دنوں میں ہے. اس کا تصور بھی نہیں آپ کر سکتے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ جیسے جیسے یہ نفرت بڑھتی جائے گی نئی نسل میں اور فوج میں، آپ بورڈ لگا لے، آپ اشتہار دے دے، آپ وہ کہتا پرچم ہم بہت بڑا تیار کر رہے ہیں. وہ ایک حرام خور کی اولاد آیا ہوا پنجاب میں، وہ جو وزیر اعلیٰ ہے. لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی، لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. لوگ کس حالت میں ہے اور ان کو پرچم کی پڑی ہوئی، ان کو ترانوں کی پڑی ہوئی ہے. ہمارے ترانے جو ہیں وہ گونجے انڈیا، دوسری طرح گاڑیوں پر گاڑیاں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ UK یورپ کا بہت زیادہ سسٹم جو انڈیا سے چل رہا ہے، جتنی بھی یہ ٹیلی فون موبائل فون کی کمپنی ہے ان میں سے کئی ایسی ہے جو انڈیا سے چل رہی ہے اور وہاں بیٹھ کے وہ چلا رہے ہیں بزنس کو. تو ہمارے ترانہ بنا لو، وہ بورڈ لگا لو، جھنڈا بنا لو. اور خدا کے بندو، لوگوں کو روٹی کی پڑی ہوئی ہے، آپ جھنڈوں میں پڑے ہوئے ہیں. اور وہ دوسرا ایک حرام خور سن لیں. اب میں کس حرام خور کا آپ کو بتاؤں. وہ فضل الرحمان اینڈ کمپنی وہ دبئی چلا گیا ہے، 40 بندے مر گئے ہیں وہاں پہ، 200-300 لوگ شہید ہو گئے اور زخمی ہو گئے ہیں. وہ دبئی چلا گیا پکنک منانے، کبھی وہ تھائی لینڈ چلا جاتا. اگر یہ حالت ہو، جو لیڈر ہوتے ہیں یورپین لیڈروں کی میں بتاؤں، تھوڑا سا بھی ملک میں مسئلہ بن جاتا ہے تو وہ کسی دورے پہ گئے ہیں، یہ جانے والے ہوتے ہیں. اگر گئے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں، اگر جانے والے ہوتے ہیں تو وہ دورہ کینسل کر دیتے. یہ ہے لیڈروں اور جو حرام خور ہمارے ہیں ان میں فرق. کوئی ہے ان کو کسی کی بھی پریشانی؟ کیونکہ یہ خود ملوث ہوتے ہیں ان کاموں میں، یہ خود افراتفری پھیلاتے ہیں، یہ خود ملک کے حالات خراب کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ اسی مصیبت میں پڑے رہیں، وہ لاشیں دفناتے رہے، وہ بھوک اور افلاس کے چکر میں خودکشیاں کرتے رہے. شارٹ کر آپ نے دیکھا یہ ذخیرہ اندر کتنی دفعہ چینی ادھر ادھر کر دیتے، آٹا کر دیتے یا گھی کر دیتے ہیں، جو بھی چیز عوام کی سہولت کے لیے ہوتی ہے یہ غائب کر دیتے، چاہے وہ ان کے وہ جو گودام ہوتے ہیں وہاں پڑی خراب ہو جائے، بیڑا گرک ہو جائے. آپ یہ جائیں سوشل میڈیا پہ آپ کو بے شمار ویڈیو ملے گی ایسی کہ ہر چیز خراب کر دی، برباد کر دی، مگر عوام کو نہیں دی. کیونکہ اگر عوام کو یہ ملے گا کھانا تو عوام کے پیٹ میں جب روٹی جائے گی تو ان کو کوئی اچھی سوچ نہ آ جائے. وہ اسی روٹی کے چکر میں مرتے رہے. 75 سال سے ایسے ہو رہا. کسی حکمران کو خیال نہیں آیا، کسی فوجی ڈکٹیٹر کو خیال نہیں آیا کہ یہ ان پر بھی رحم کیا جائے، ان کا بھی خیال کیا جائے. یہ ہماری عوام ہے، کسی کو کوئی دلچسپی نہیں. بالکل آپ کو میں بتا رہا ہوں سب کو یہی ہے، الیکشن آنے ہیں، بے ایمانی کیسے کرنی، دھاندلی کیسے کرنی، فوج کو کہاں استعمال کرنا، جرنیلوں کو کہاں استعمال کرنا، سب کچھ ہو رہا. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے.
عوام کچھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ عوام کے دلوں میں اتنا انہوں نے وہ ڈال دیا ڈر اور خوف کہ وہ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے. صحافی ہیں وہ بک جاتے ہیں. صحافیوں کو جب بتایا جاتا ہے کہ آپ اگر نہ بکے تو آپ کے ساتھ ارشد شریف جیسا سلوک کریں گے. اور زندگی کس کو نہیں عزیز مگر ارشد شریف ہمیشہ زندہ رہے گا. اس کی آج بھی قبر دیکھے, روزانہ اس پہ پھولوں کی چادریں آپ کو نظر آئیں گی. روزانہ لوگ اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, اس عزت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں. ان حرام خوروں کو روزانہ گالیاں پڑتی ہیں. وہ مر گیا ہے تو اس کو لوگ یاد کرتے ہیں عزت کے ساتھ, یہ زندہ ہے تو ان کے لیے ذلت بنی ہوئی ہے. یہ ہے فرق. آپ خود دیکھ لیں, یہ چاہے سوشل میڈیا ٹک ٹاک, ہم تو کسی کو گالی نہیں نکالتے, ہم تو وہی چیزیں پیش کرتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ چل رہا ہے سب. تو جناب نہ یہ لیڈر ہے نہ یہ ہمارے جو بڑے طاقتور لوگ ہیں, یہ پاکستانی ہیں, یہ پتہ نہیں کن لوگوں کے لیے کام کرتے. آپ کو بھی پتا ہے کن لوگوں کے لیے کام. اگر یہ اپنے لیے کام کرتے تو 80,000 لوگ اپنے نہ مرواتے. ویسے بندے نے اگر دیکھنا ہو یہ یورپ میں دیکھیں کہ ان کے لوگوں کی کتنی عزت ہے, ان کے لوگوں کی کتنی قیمت. امریکن کی دیکھ لیں, امریکن فوجی کہیں پہ مارا جائے تو وہ گاؤں کے گاؤں ختم کر دیتے ہیں. مجھے یاد ہے عراق میں 5 فوجیوں کو زندہ جلا دیا تھا, بعد میں پتہ نہیں وہ کتنے گاؤں نزدیک کے ختم کر دیے. لوگ اپنی عزت خود کرواتے ہیں اور ہم اپنی عوام سے بھی اپنی عزت نہ کروا سکے, اپنی عوام کو بھی پیار اور محبت نہ دے سکے, اپنی عوام کا بھی خیال نہ رکھ سکے, اپنی عوام پہ ظلم کرنا شروع کر دی. اتنا تو دشمن بھی ظلم نہیں کرتا جتنا ہم نے شروع کر دیا. کیا کچھ نہیں کیا, کیا نہیں ہو رہا پاکستان, آپ سب کو پتہ ہے. ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہے, جڑے رہے ہمارے ساتھ.